السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب عرض ہے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ محمدی مینجمنٹ کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے، ویلکم ہے، خوش آمدید۔ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے جس کا تعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں بڑی قدر و قیمت ہے ہماری نظر میں اس کی، اور اس میں ہماری محبت ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑے عروج پر ہوتی ہے۔ تو جو ہماری سیریز چل رہی ہے، پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے اللہ سے کیسے محبت کرتے ہیں، اللہ سے ہمارا کیا رشتہ ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کیا رشتہ ہے، آخر ہم ان سے کیسے رشتہ نبھائیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے کلام یعنی قرآن پاک میں کیا کہہ رہا ہے۔ پہلے تو ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام جو ہے، ان سے محبت یا ان کا حق ادا کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ بہت لمبی کہانی ہے، اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ اس پہ ہم چاہ کر بھی 1 دن 2 دن 4 دن میں ہم اس کو مکمل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میں کچھ چند باتیں جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے چیلنج ہے کرنے کے لیے، جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ ہمارا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں صرف کچھ آیات قرآن پاک کی لوں گا۔ سورہ یاسین میں آیت نمبر 1 سے 6 میں صرف اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہا ہے کا نازل کیا ہوا ہے، تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ایک تربیت کے لیے ان لوگوں کی جو کہ اندھیرے میں ہیں، اور اس کتاب کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو بتایا ہے انہوں نے، اس کو ہمیں سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اندھیروں سے نکل کر، غفلت سے نکل کر روشنی میں آ سکیں۔ پھر ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم کیا کریں، اس کے لیے بھی سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 56 یعنی 56 میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ میں اس کے الفاظ قرآن سے ہی پڑھوں گا کیونکہ یہ بہت مشہور ایک آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں سلام بھیجتا ہوں، میرے فرشتے سلام بھیجتے ہیں، اور تم بھی سلام اور درود بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب ہم خود بھی کامن سینس کی بات ہے کہ ہم کسی کی سلامتی کیوں چاہتے ہیں؟ اس کی چاہتے ہیں جس کو ہم محبت کرتے ہیں، ہم اس کی سلامتی چاہتے ہیں، اس کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ ماں باپ بچوں کے لیے کرتے ہیں، بچے اپنے بہن بھائیوں کے لیے کرتے ہیں، ماں باپ کے لیے کرتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے کرتے ہیں، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہاں محبت کا تقاضا ہے کہ ہم سلام کریں۔ تو پہلا کام ہمارے لیے ہے کہ جب بھی ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہمارے سامنے آئے تو ہم فوراً درود پڑھیں اور ان کی سلامتی کی دعا کریں۔ درود کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ ہمارا ان سے کیا تعلق ہونا چاہیے، کیسے رشتہ ہونا چاہیے۔ تو مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس نے میری سنت یعنی طریقہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، کیسے کیا ہے، زندگی میں کیا کیا عمل کیے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جس نے میری سنت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت کی تو بلا شبہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب جنت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کے سب سے اونچے درجے میں ہوں گے، اور ہمارے اعمال
کیسے ہیں یہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں پہلا درجہ بھی ملے کہ نہیں ملے، یا کتنے عذاب جھیلنے کے بعد ملے گا، اللہ عالم۔ لیکن یہاں پہ سنت پر عمل کرنا اتنا اہم ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں، اور محبت کے ساتھ کرنا۔ سنت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو جو کام کیے اور جو طریقے بتائے، اس طریقوں کو محبت کے ساتھ اس پر عمل کرنا، یہ ایسا ہے کہ ہمارے لیے گارنٹی ہے کہ ہم جنت میں پہنچیں گے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ بڑا جیک پاٹ ہے، ہمیں اس کو مس نہیں کرنا چاہیے، محبت بھی کرنی چاہیے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن، یعنی جس نے ایمان لایا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت اور قرآن پر یقین کرتا ہے، تو کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے باپ، بیٹے اور سارے انسانوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہاں بھی ہماری محبت کا ٹیسٹ ہے، کیا ہم ٹیسٹ کریں، کیا ہمارے باپ، بھائی، بیٹے، ہمارے گھر والے، ہمارے دوست جن سے ہم محبت کرتے ہیں، کیا ایسا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ہم ٹیسٹ کریں خود اور تب پتہ چلے۔ اور اگر ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتنی نہیں ہے جتنی ہم اپنے گھر والوں سے یا اپنے چاہنے والوں سے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہمیں ابھی کافی کچھ کرنا ہے اپنے ایمان کو صحیح کرنے کے لیے۔ ایک اور حدیث میں کوٹ کروں گا، مشکات شریف کی ہے، جس میں حضرت عبداللہ الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو کچھ صحابہ آپ کے وضو کے پانی کو اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے اس کام کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے، تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے اللہ کی وجہ سے کہ آپ کا جو وضو کا پانی گر رہا تھا اس کو گرنے نہیں دے رہے تھے، اسے اٹھا کے اپنے چہروں میں ملے لے رہے تھے کہ وہ برکت والا پانی تھا، مبارک پانی تھا، تبرک کے طور پہ تھا۔ تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ جب بات کریں تو سچ بولیں، امانت کی حفاظت کریں اور اس کے مالک کے حوالے کریں، اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ کتنی 3 بنیادی چیزیں بتائیں۔ ہم اپنے لیے انہی 3 چیزوں کو ہی ٹارگٹ رکھ لیں کہ اگر ہم اللہ کے رسول اور اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہم یہ تینوں کام کر سکتے ہیں کہ سچ بولیں، امانت کا خیال رکھیں، جس کی جو امانت ہو، چاہے وہ بات ہو، چاہے وہ پیسہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کوئی پراپرٹی ہو، اور اپنے پڑوسی یعنی آس پاس رہنے والے، چاہے وہ کسی بھی قوم کے، کسی بھی ذات، کسی مذہب کے ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ 3 بنیادی کام ہے، اگر ہم اسے بھی کر لیتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نقل و حرکت پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم مومن ہوں، کامیاب ہوں گے۔ اب اس سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے، ہم دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے کہ ہمیں اللہ اور رسول کی محبت مل سکے اور ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ پہلی بات تو نماز وقت پر پڑھیں، ٹائم کی پنکچولیٹی بہت امپورٹنٹ ہے، رمضان کے روزے رکھیں، صدقہ اور خیرات دیں، یہ 3 کام کریں۔ باقی مسلمان ہیں، شہادت ہم نے دی ہے، اور جب حج کا موقع ہوگا تو حج بھی کریں گے۔ قرآن کو پڑھیں اور اس سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے۔ آج بہت آسان ہے، آڈیو ویڈیوز اویلیبل ہیں یوٹیوب پر اور بہت سی ویب سائٹس پر، اپنی زبان، کسی بھی زبان میں، ہندی، کنڑ، اردو، سنسکرت، کسی بھی زبان میں آپ چاہیں آپ کو ٹرانسلیشن مل جائے گا، اور پھر پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایون پڑھنے کے لیے بھی بہت سے فری کورسز اویلیبل ہیں اور پڑھانے کے لیے لوگ ہیں، تو اس کو پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھیں، بہت سے آڈیوز اویلیبل ہیں یوٹیوب پر، ہم گانے سن لیتے ہیں، اللہ معاف کرے، ہم موویز دیکھ لیتے ہیں، میچز دیکھ لیتے ہیں، کرکٹ میچ، فٹ بال میچ دیکھتے ہیں، تھوڑا سا وقت نکال کر مشکل سے 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کے اگر آڈیوز پڑھے ہیں، ہم ان کو سنیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر سیرت مبارک کو ہم پڑھیں تو
کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو غیر مسلم جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھا اور سنا اور وہ مسلمان ہو گئے. ہمارے اپنے اعمال کو دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کیوں نہ ہم دکھنے میں مسلمان ہیں، نہ ہم عمل سے مسلمان ہیں. ہمارے اعمال کو دیکھ کے لوگ اور مسلمان بدنام ہو جاتے ہیں، ہمارا دین بدنام ہو جاتا ہے. لیکن جب کوئی قرآن کو پڑھتا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، یا کم سے کم اس کے دماغ میں کوئی اچھی بات آتی ہے. ہاں اگر نیت خراب ہو تو بات الگ ہے، کسی غلط ہی نیت سے پڑھ رہا ہو تو اسے ہدایت نہیں مل سکتی. کیونکہ قرآن اور حدیث میں اگر ہم ڈھونڈیں تو ہر پرابلم کا سولوشن ہمارے پاس ہے، ہر سوال کا جواب ہے. یہ میں چیلنج کرتا ہوں آج انشاءاللہ تعالیٰ، اگر آپ اس چیلنج کو لیں. اب قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد، سیرت پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آس پاس کے ماحول کو صفائی، اپنے بدن کو صاف رکھیں، کوشش کریں کہ وضو کے ساتھ رہیں، سچ بولیں، چاہے ظاہری طور پر ہمارا یا ہمارے اپنے خاص لوگوں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، لیکن کوشش کریں کہ سچ بولیں. اگر کبھی جھوٹ بول بھی دیا، سب سے غلطی ہوتی ہے اور کوتاہی ہوتی ہے، تو اس پہ کم سے کم اپنے دل میں ملامت ہونی چاہیے کہ ہم نے ایسا کیا، اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. لوگوں کی باتیں، لوگوں کی امانت، ان کا خیال رکھیں، کسی کو غلط آدمی کو نہ دیں. وہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے دین میں ان سے دور رہیں، جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہی کریں. اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، رشتہ دار، ددیال کے، ننیحال کے، سسرال کے، سب کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کی کوشش کریں. رشتہ دار اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، چاہے کسی بھی قوم، کسی مذہب کے ہوں. دل میں ہمدردی ہونا بہت ضروری ہے، دل میں نرمی ہونا بہت ضروری ہے. دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی کوشش کریں ہم، اور قرآن اور حدیث کے مطابق جو صحیح ہے اس کام کو کرنے کے لیے لوگوں کو بتائیں. اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اسے غلط کام کرنے سے روکیں بھی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم کوئی چیز اچھی جانتے ہیں تو ہم اسے خود بھی کریں اور دوسروں کو کرنے کے لیے کہیں. اور اگر کچھ غلط کام ہم کرتے دیکھ رہے ہیں جو ہم نے خود کبھی غلط کیا ہو اور ہمیں آج اس کی نالج ہو گئی ہو، تو ہم اس کو صحیح کریں اور دوسروں کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کریں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر اس میں سے کچھ باتوں پہ بھی ہم نے عمل کیا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور ان کے حکم کی پیروی ہم کریں گے تو ہمیں ان کی محبت بھی ملے گی. ایک مثال میں دوں گا. آج ہم بہت سے سیلیبریٹیز ہیں، بہت سے اسپورٹس پرسنس ہیں، بہت سے ایکٹر ایکٹریسز ہیں. ہم ان کو پسند کرتے ہیں، پھر ہم ان کے جیسے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، ان کے جیسے بال ہیئر اسٹائل بنانا چاہتے ہیں، ان کے جیسے چلنا چاہتے ہیں، ان کے ہی جیسے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. لیکن وہ ہمارے کس کام آتے ہیں؟ وہ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں. اس کے برعکس، اس کے جگہ پر اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور ہماری آخرت بھی بنے گی، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہماری بنے گی. تو یہ طریقہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو تھوڑا سا مطالعہ کیا، جو پڑھا، اس کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے. وہ کام کرنے چاہیے جو کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سے کہا ہے کرنے کے لیے. صرف اور یہی نہیں کہ ہم یہ کہیں گے ہم دل میں محبت کرتے ہیں. ہمارے ایکشنز، ہمارا چال چلن، ہمارا دکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا کام کرنا، ہر کام سے ہماری محبت جو ہے جھلکنی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ اسے معاف کرے، آپ لوگ معاف کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی اچھی بات کہی ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، میرے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت عطا کرے، اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے میں ہمارے لیے آسانی ہو، اور ہم لوگوں کو اچھا کام کرنے کے لیے بتا سکیں، برے کاموں سے روک سکیں.
اور ہمیں اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی اللہ تعالیٰ دے. یہاں بھی ہم اچھے انسان بن کے مومن کی طرح زندگی گزاریں، اور آخرت میں جنت میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حساب کتاب ہو. اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.